ہارون صاحب، ہم وقفے پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے اور بہت افواہیں ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے مئی کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ صداقت ہے یا اللہ بہتر جانے؟ بار بار یہ خبریں آتی ہیں، یہ اندیشے ہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیے ظاہر ہے ایک بار حملہ تو ہو چکا ہے وزیر آباد میں، بال بالی بچے. حملہ ہونے کے بعد پھر اس کا مذاق اڑایا گیا. رانا تنویر نے کہا کہ 100% یہ ایک ڈرامہ تھا. کوئی لوگوں نے کہا یہ کیسی گولیاں ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ مر نہ جاتا ہے اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کی تفتیش کا کچھ پتہ ہی نہیں. اچھا تفتیش کیا ہوئی جی؟ وہ تانے داری قتل ہو گیا. پہلے وہ جو FIR درج نہیں کی. یہ کیسا واقعہ ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ایک آدمی پہ، اس کی FIR ہی نہیں درج ہوتی؟ یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو پھر وہ جو JIT بنی اس کے خود سربراہ نے کہہ دیا کہ یہ مقدمہ خراب کر رہے ہیں، اس کے کاغذات ہی غائب ہیں. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، اسے گرفتار کیا گیا تو بھی اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ یہ حکومت نہیں سنبھال سکتی. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی پاپولیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. لاہور سے شریف خاندان کا کوئی آدمی آسانی سے جیت نہیں سکتا. بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن. اور اگر خدا نخواستہ سانحہ ہو گیا تو وہ بے نظیر کے تو وارث موجود تھے نا جی. اس کی تو اس طرح سے بہنیں تو ہیں مگر وہ تو سیاست میں نہیں ہے نا، ابھی تک تو نہیں ہے. تو ایسا طوفان اٹھے گا جو سب کچھ بہا لے جائے گا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ لوگ جو ان کے مخالفین ہیں سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ ہنگامہ ہوگا، پھر لوگ چپ ہو جائیں گے. یہ لوگ خوابوں کی دنیا میں مینیجیبل ہوگا. جو ڈرا ہوا آدمی ہوتا ہے نا وہ ایک خواب کی دنیا بساتا ہے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ بڑے بہادر آدمی ہیں. یہ اپنا جو ہے آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے میرا خیال، آپ ان سے ملے نہیں کبھی. یا اپنا خواجہ اعظم صاحب جو ہیں یہ آپ خیر دلیر آدمی ہیں. دلیر آدمی ایسے ہوتے ہیں. دلیر آدمی میں خاص تعامل بھی ہوتا ہے. وہ ہر وقت اپنا الزام تراشی کرتا ہے. اس کو مینیج کیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے عدالتی طور پہ، ان کا قتل ہو گیا، مینیجبل تو اکثریت خلاف تھی نا. بے نظیر بھٹو کا ہو گیا 8-10 دن میں ٹھنڈا ہو گیا. نہیں ہر چیز نہیں مینیج کی جا سکتی. ہر چیز سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ کنٹرول سے. نہیں اس کا موازنہ اس سے نہیں ہوگا. اس کا موازنہ ہوگا شیخ مجیب الرحمان کے فتح سے کہ اس کو اقتدار نہیں دیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. حالانکہ مگر وہ تو 1000 میل دور تھا نا. بے شک 1000 میل دور تھا، مطلب فوج تو وہاں موجود تھی. وہاں طاقت کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا. بے پناہ طاقت کا استعمال ہوا. انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا. دیکھیں نا اس سچویشن میں غیر ملکی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کشمیر میں بھی. گلگت بلتستان میں بھی کوشش کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں فنڈنگ ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گروہ پیدا کیے گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے نعرے لگائے. حالانکہ ان سے زیادہ محب وطن تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو اپنی مرضی سے شامل ہوئے جنگ لڑ کے. پاکستان کی کمزوری کا بیرون عناصر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے دیکھیے اب پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی مثبت بات کہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے تو فوراً سب و شتم شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں ماضی کو بھول جائیں. نیا پاکستان پرانا پاکستان چھوڑیں، ہمارا پاکستان مستقبل کی. ہاں یہی ان حالات میں وہ کہہ سکتے ہیں نا. ایک چیف آف آرمی اسٹاف یہی کہہ سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے. بات تو انہوں نے معقول کی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا نقطہ نظر ہے، عوامی سرچشمہ ہے. یہ صرف ایک آدمی کا نہیں، سینٹر آف گریوٹی وہ کہہ رہے ہیں. تو سرچشمہ ہی ہوا نا کہ عوام ہی اصل میں طاقت. اور ان تو عوام کا جو ہے وہ بل کیسے بروئے کار آئے گی؟ الیکشن سے آئے گی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی نہیں کرانا، اس سے بھی آگے لے جائیں گے. بھائی یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں جی اکتوبر میں یہ اگر کرنا چاہتے ہوں جون جولائی میں کرا لیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی وہ وفاق کو نقصان پہنچے گا صوبائی اسمبلیاں ٹوٹنے اپنے الیکشن سے، تو وہ اکٹھے الیکشن کرا لیں، اس سے بات کر لیں. اگست میں تو ختم ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے بات کر لیں. اسمبلیاں جو ہیں وہ اگست میں تو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو 1-2 مہینے پہلے ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں جولائی میں کرا لیں جی. اس کا اعلان کریں. جیسے ہی دیکھیں نا کاروبار ٹھپ پڑا ہے. اپنا ٹیکسٹائل جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی برآمدات کی
بہت فیکٹریاں بیشتر بند پڑی ہیں, 40% پروڈکشن ایپٹما والے کہہ رہے ہیں کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پراپرٹی جس میں کبھی اس طرح کا مندہ مجھے یاد نہیں ہے ساری زندگی میں ہوا, ایسا مندہ ہے کہ کوئی حد نہیں. بعض سوسائٹیوں کے لوگ بھاگے ہوئے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی پیسہ خرچ نہیں کر رہے, ہر آدمی ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. جیسے ہی آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے معیشت ہو جائے گی, اپنا جو ہے فوراً ہی جس کو کہتے ہیں نا رویدگی شروع ہو جائے گی, جیسے مارچ اپریل میں لگتے ہیں, کمپلیں پھوٹتی ہیں. ہاں تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ معیشتی تباہ کر لیں گے اپنی, یعنی کتنی قیمت آپ بڑھائیں گے؟ آپ ڈالر کو 500 700 800 روپے پہ لے جائیں, کہاں لے جائیں گے؟ تو 300 تک تو پہنچ رہا ہے, یہ دنیا 290 کے قریب تو پہنچ چکا ہے. تو ہارون صاحب یہ تو اب ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں نا, عدم اعتماد. سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور اس کو نافذ کرنا پڑے گا, بس ہے. اور اگر افہام و تفہیم کر سکتے ہیں, دیکھیے اس نے 2 دفعہ اشارہ دیا, جب وہ اشارہ دیتا ہے یہ اس کے کسی نہ کسی قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیتے ہیں. 2 دفعہ اس نے کہا, فواد نے کہا, اپنا اسد قیصر نے کہا, ٹھیک ہے. آج کل گرفتاریاں تو خیر ہو رہی ہیں, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست ملک جو ہے گارنٹی دے دے, کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے, انہیں بھروسہ نہیں ہے. ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے, وہ خاموشی کے ساتھ کچھ غیر جانبدار لوگ بروئے کار ہیں. اور وہ دیکھیں نا, وہ مشاہد صاحب جو ہیں جنہوں نے جو پوزیشن, اخلاقی پوزیشن انہوں نے اختیار کر لیا ہے, اور اسی طرح اپنا شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل جیسے لوگ ہوں, دوسری طرف کے بھی لوگ ہوں کچھ اسی طرح کے, تو یہ ایک سے زیادہ گروپ بن سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی فارمولہ تو بنانا پڑے گا, اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو اب زیادہ دن نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو یقین سکتا ہوں. سسٹینیبل نہیں ہے یہ رویہ دبا دیں گے, وہ جو کہتے ہیں ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے. او بھائی فرض کیجئے 25% ووٹ ہیں نون لیگ کے, تو یہ 25% کہاں جائیں گے؟ یہ یہی رہیں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ کی کوئی سپورٹ ہی نہیں, ان کی بھی اچھی خاصی سپورٹ ہے, یہی رہیں گے نا. تو یا ہم رہیں گے, اچھا یا ہم رہیں گے مطلب یہ رہنا تو ہم چاہتے ہیں. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ تو زیادہ سے زیادہ 20-25%, 30% چلیے, تو باقی 70% کہاں جائیں گے؟ تو پی ٹی آئی کے 60% ہم ہی کہاں جائیں گے؟ دبا کے رکھیں گے, کیا دبا کے رکھیں گے؟ غلام بنائیں. یہ تو تاریخ کا ایک اصول ہے, تاریخی تجربہ یہ ہے کہ اکثریت پہ اقلیت تادر حکومت کرتی ہی نہیں ہے. غیر ملکی نہیں کر سکتے ہیں جی, جو اتنے انگریزوں سے زیادہ اسکلفل, تو یہ نہیں ایک مافیا کی طرح اگرچہ یہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, تنہا کھڑے ہوئے تھے, ڈپریس, وحشت زدہ. لیکن ہارون صاحب برما بھی تو ہے, شمالی کوریا بھی ہے, مصر بھی ہے. پاکستان نہیں ہے برما, پاکستان برما نہیں ہے, پاکستان شمالی کوریا نہیں ہے, پاکستان میں کوئی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت نہیں ہے. مصر بھی تو ہے نا. نہیں ہے, پاکستان نہیں ہے نا. پاکستان میں تو ہر 8-10 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا حکومتیں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہیں, اور ان کو تو عرصہ ہو گیا جی, ہر ایک کی عمر ہوتی ہے, 30-35 سال ہو گئے. 88 سے لگائیں تو زرداری صاحب کو بھی 35 سال تو زرداری صاحب کو ہو گئے, انہیں تو 40 سال ہو گئے. ویسے ہارون صاحب اگر آئین سے روح گردانی ہوگی تو چھوٹے صوبے تو کافی ان کو نقصان نہیں ہوگا. ظاہر ہے, مطلب 18ویں ترمیم سے جو کچھ اگر وہ حاصل کیا ہے سب کا سب جاتا رہے گا. دیکھیں نا, اگر بالکل ہی تمام راستے بند ہو جاتے ہیں, امن و امان کی صورتحال جیسے 68-69 میں مولانا بھاشانی کی تحریک سے ہوا تھا اور ادھر بھٹو صاحب کی وجہ سے ہوا تھا, امن و امان بالکل تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے, تو نہ چاہتے ہوئے فوج انٹرفیئر کرے گی نا, تو پھر تو ایک نئی سچویشن کا سیکیورٹی چھوٹے صوبوں کی. لیکن ضیاء الحق کو کیوں گوارا کیا گیا تھا اتنا عرصہ؟ بلوچستان والوں نے سکھ کا سانس لیا, وہاں تو فوج چڑھا دی تھی بھٹو صاحب نے, آپ کو یاد ہے, لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے, ان کو آنریبلی واپس لایا گیا, امن و امان ٹھیک کیا گیا. اگرچہ بلوچستان میں تو بات ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت.